اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی چند محافل سے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ نساء کا آغاز ہم نے کیا تھا، 5ویں پارے پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو اگر آپ نے جو پچھلے پارے ہیں جن کی ویڈیوز ہم نے ریکارڈ کروائیں ترجمے کے ساتھ، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ہماری ترجمۃ القرآن کی جو پلے لسٹ ہے اس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 سے 59 ہے، اس کو ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، یعنی انکار کا مطلب کسی بھی بات سے انکار کرنا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت سے انکار کرنا، اسے کہتے ہیں کفر۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں، اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کی رسالت، ان دو چیزوں سے جو بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یا انکار کر دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں کافر۔ ٹھیک ہے، جو اس کا فعل ہوتا ہے اسے کفر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری نازل کردہ آیات کے ساتھ، فسوف نصلیہم نارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ وقت دور نہیں ہے، بہت جلد ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کلما نضجت جلودہم، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کی جلدیں نضجت، جل جائیں گی، ایک دفعہ ختم ہو جائیں گی، اتنا جلایا جائے گا، اتنا زیادہ آگ میں جلایا جائے گا کہ ان کی جلدیں جو ہیں اوپر سے جو ان کا جو اوپر والا حصہ ہے جسم کا وہ ختم ہو جائے گا، نیچے سے ہڈیاں رہ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر دوسری جلد لگا دیں گے تاکہ ان کو عذاب جو ہے وہ برابر ہوتا رہے، وہ محسوس ان کو بالکل ہوتا رہے، کبھی بھی اس سے وہ چھٹکارا نہ پائیں۔ لیذوقوا العذاب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ عذاب چکھتے ہی رہیں، کبھی ان سے عذاب دور نہ ہو۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے سٹارٹنگ میں بتا ہی دیا ہے کہ کفر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کا انکار کرنا، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا انکار کرنا، یہ ہے کفر۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب غالب اور خوب حکمت والا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنا غالب ہوں کہ میں تمہیں آگ میں ڈال سکتا ہوں، اور اتنا حکمت والا ہوں کہ تمہیں جب چاہوں نکال بھی سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میری مرضی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی ہے، اس میں تم مجھے فورس نہیں کر سکتے، تم مجھے کہہ نہیں سکتے کہ ایسے کرو ایسے کرو، ایسا نہیں کر سکتا، میں کسی کی مان نہیں سکتا، میں غالب ہوں۔ والذین آمنوا، پہلے ان لوگوں کی بات بیان ہوئی جو کفر کرتے ہیں، اب ان لوگوں کی بات بیان ہو رہی ہے جو ایمان لے کر آتے ہیں۔ وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ اب ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ ایمان کے لیے کچھ چیزیں ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت پہ، دوسرا رسول کی رسالت پہ، اس کے بعد انبیاء پہ، کتب پہ، ملائکہ پہ، اور قیامت کے دن پہ، اور ایک اور چیز احادیث میں بھی آتی ہے کہ اپنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان لانے والے بندے میں یہ 5-6 شرائط موجود ہونی چاہیے۔ پہلی شرط اللہ کی وحدانیت پر ایمان،
دوسری رسول کی رسالت پر ایمان، تیسری کتابوں پر ایمان، چوتھی ملائکہ پر ایمان، پانچویں آخرت کے دن پر ایمان، چھٹی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، ٹھیک ہے، انسان اچھا ہے یا برا ہے اس کی جو تقدیر میں لکھا ہے اس پر ایمان لانا، یہ بھی کیا ہے، آمنو میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو شخص ایمان لے کر آیا ان چیزوں پہ ایمان لاتا ہے تو پھر وہ آمنو کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ وعامل الصالحات، ان چیزوں پہ ایمان لے آیا، اس کے بعد اعمال صالح کرنے لگ گیا۔ اعمال صالح میں کیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو اگر استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے بعد دوسرے جو اخلاقیات میں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ صالحات میں آتی ہیں، اچھے کاموں میں، کسی کا بھلا کر دو، کسی کے ساتھ نیکی کر دو، کسی کو کوئی چیز لے کر دے دو، کسی کو ضرورت ہے ضرورت مند کی مدد کر دو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہیں، یہ ساری چیزیں عامل الصالحات میں آتی ہیں۔ سندخلہم جنات، جو یہ عمل کرے گا، جو ایمان لائے گا اور اچھے اعمال کرے گا، کیا کریں گے ہم، سندخلہم جنات، ہم اسے جنت میں داخل کریں گے، باغات میں داخل کریں گے۔ دوسرا جنت کو ہماری زبان میں باغ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایسے باغ میں داخل کریں گے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، جس کا ہم اس ظاہری دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی ایسا خوبصورت باغ ہے، آپ تصور کی نظر سے دیکھیں کہ ایسا خوبصورت باغ ہے، اس کے نیچے سے نہر بہہ رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیسا خوبصورت منظر ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ان کا جو صلہ ہے، ان کا جو ریوارڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس کے اندر ان کی پاکیزہ بیویاں ہیں، اور احادیث کی روح سے ان کو 72 حوریں ملیں گی، ٹھیک ہے، 72 حوریں، 72 عورتیں ان کو ملیں گی جو ان کی خدمت کے لیے ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی وہ۔ وندخلہم ذلا ذلیلا، ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں میں، گھنے سائے مطلب درخت لگے ہوں گے، بہت اتنے بڑے درخت ہوں گے کہ ان کا اتنا بڑا سایہ ہوگا کہ یعنی جیسے ایک درخت لگا اور اس کے چاروں طرف جیسے دھوپ دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اسے کہتے ہیں گھنا سایہ، ٹھیک ہے، تو گھنا سایہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو دیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے، آمین۔ ان اللہ یامرکم، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حکم دیتا ہوں تمہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جس جس کی امانتیں لی ہوئی ہیں ان کو واپس کر دو، کہ جس جس کے پاس سے جو کچھ بھی لیا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از، جیسے لیا ہوا ہے واپس کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم جج بن گئے ہو، اگر تمہیں کسی پنچایت میں بٹھا دیا گیا یا کسی جگہ پہ فیصل بنا لیا گیا فیصلہ کرنے کے لیے، تو پھر کیا کرو، ان تحکموا بالعدل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو، ان کا فیصلہ عدل انصاف کے ساتھ کر دو، تاکہ وہ تمہیں بعد میں بھی یاد کریں، تاکہ وہ اگلی دفعہ بھی یاد کریں کہ اس بندے سے ہم نے فیصلہ کروایا تھا، اور وہ تمہیں دوسری دفعہ بھی اپنی محفلوں میں بلائیں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت اچھی نصیحت میں تمہیں کر رہا ہوں، اس سے بہتر نصیحت نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر حکمت کی بات نہیں ہو سکتی، یہ بڑی اچھی نصیحت ہے جو تمہیں میں کر رہا ہوں۔ کیا نصیحت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امانتیں ان کے اہل والوں کو دے دو، جن کی ہیں ان کو دے دو۔ دوسری چیز یہ کہ لوگوں کا اگر فیصلہ کرنا ہے تو اچھی اور بہتر تدبیر کے ساتھ کر دو۔ تیسری چیز یہی ہے کہ عدل و انصاف کرو ان کے درمیان، ٹھیک ہے، عدل و انصاف کرو، اور یہ بہتر اور بہت ہی اچھی نصیحت ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ناانصافی کرو گے، اگر کوئی بد دیانتی کرو گے تو کیا میں سن نہیں رہا، کیا میں دیکھ نہیں رہا، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اب ایمان والوں میں وہی شرط ہے، ٹھیک ہے، ایمان والے کون ہیں میں نے پیچھے بتا دیا، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان والے کون ہیں، کن کن چیزوں پہ ایمان لے کر آنا ہے، تو پھر بن جانا ہے ایمان والے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو،
اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے جو اہل امر ہیں، جو حکم دینے والے لوگ ہیں، یعنی اگر کوئی آپ سے بڑا ہے، آپ کا کوئی تایا چچا ہے، اس کا بھی احترام کرو، آپ حاکم ہیں، آپ کا جو وقت کا حاکم ہے، اس کی بھی جو اچھی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بتاتا ہے، بالکل اس کی بھی مانو، اس کی بھی ماننا تمہارے اوپر فرض ہے۔ لیکن شرط میں نے پہلے بتا دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے اس کے حوالے سے اس کی بات ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کوئی غیر ضروری بات کرتا ہے یا وہ بات کرتا ہے جو کہ آپ کو اسلام سے ہٹا سکتی ہے، تو پھر اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا آپ کا فرض ہے، یہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی معاملے میں کوئی پریشانی آ گئی یا کوئی جھگڑا ہو گیا آپس میں کہ نہیں یہ ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو گیا تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے جو بنائے ہوئے احکامات ہیں، جو دلائل ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرو اور ان کے اوپر دھیان دو تاکہ تمہیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، درمیان والی جو شرکیں ہیں وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایمان کی جتنی بھی شرطیں ہیں وہ سب تم مانتے ہو، تو پھر کیا ہے کہ تم اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے کر آؤ گے، یعنی اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان کے اندر سے جانچو گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے ہیں ان کے اندر سے دیکھو گے کہ اس مسئلے کا بہتر حل کیا ہے، تو پھر جو ہے تمہیں جو ہے وہ کامیاب مانا جائے گا اور پھر تمہیں اطاعت گزار مانا جائے گا۔ ذالک خیرا واحسن تعویلا، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تعویلا، اور بہترین تدبیر ہے، یعنی یہ جو طریقہ ہے نا کہ مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کر لیں اور قرآن و حدیث سے ڈھونڈ لیں، تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ تم لوگوں کو نہیں مل سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو آج کی یہ محفل اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اگلی محفل کے لیے اللہ نے کے بان۔